السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے محترم فضیلت الشیخ مظفر الاسلام مدنی صاحب ہیں، جن کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں دعوتی اور توحید عقیدہ توحید پہ بہت لوگوں کو الحمدللہ انہوں نے عقیدہ توحید کی راہ دکھائی، سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور شیخ صاحب سے ہم چاہیں گے کہ کچھ کلمات مسلمانوں کے لیے بیان کریں تاکہ ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھلیں۔ شیخ صاحب یہ بس یہ پکڑ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا پیغام یہی ہے کہ جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو سمجھیں اور کلمے کے مطابق زندگی گزاریں۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نہ کلمے کو سمجھتے ہیں اور نہ کلمے کے مطابق چلتے ہیں، بلکہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کلمے کے خلاف وہ چلتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ کلمے کو سمجھنا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب دنیا کے ہر مخلوق یا ہر چیز کی عبادت کا انکار کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرتے ہوئے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے نذر ہو، نیاز ہو، قربانی ہو، ذبیحہ ہو، دعا ہو، استغاثہ ہو، مدد ہو، صرف اللہ رب العالمین کو غوث آدم سمجھنا ہے، صرف اللہ رب العالمین کو داتا سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے، گنج بخش سمجھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ہی غریب نواز اور بندہ نواز سمجھنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی ہر فائدے اور خیر کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہر تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کے اللہ رب العالمین سے ہی ہر قسم کی دعائیں کرنی ہے اور التجا اور فریاد کرنی ہے لا الہ پڑھنے والے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اور ایسی ہی محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد دین کے نام پر اور اجر اور ثواب سمجھ کے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اعظم ہیں، رسول اعظم ہیں، امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، رہبر اعظم ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی نہ پچھلے زمانے میں کبھی آئی ہے اور نہیں آئندہ قیامت تک ایسی ہستی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی باتیں بتلا دی ہیں اور ہر شر اور ہر برائی سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے، فرامین ہے اور جو طریقہ ہے اس کو سمجھیں، اس کو معلوم کریں اور پھر اس کے مطابق چلیں۔ جو خیر کا کام ہے اس پر عمل کریں، جو شر اور برائی کا کام ہے اس سے دور رہیں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ملے گی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی پائے گا، اور یہ کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی کیسے حاصل ملے گی جنت میں داخلہ؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت یعنی قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے سے جنت کا داخلہ ملے گا اور جنت والی زندگی ملے گی۔ اور یہ خیال رہے کہ جس دنیا میں لوگوں نے درگاہ بنا رکھے ہیں، مزارات بنا رکھے ہیں، ان سے بچ کر کے رہیں، یہ گمراہی کے اڈے ہیں۔ اور ایسے ہی جو لوگوں نے اپنے اپنے پیر و مرشد بنا رکھے ہیں، اور کوئی قادری کہتا ہے، کوئی نقشبندی کہتا ہے، کوئی چشتی سہروردی، کوئی عطاری رضوی کہتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی اپنے اکابرین کے پیچھے چل رہا ہے، تو ان سب سے بچ کر کے رہیں۔ چلنا ہے دین اسلام میں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم پر جو قرآن مجید میں ہے، اور اللہ ہی نے جن کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جن کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پر چلنا ہی یہ دین ہے، اسلام ہے، اور اسی میں دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کی خوشخبری اللہ کی طرف سے بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اس بات کو سارے مسلمانوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔